یہ قرآن حکیم کی سورہ حامیم السجدہ کی 2 آیات ہیں، 34 اور 35 نمبر، جن میں رب ذوالجلال اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر انہیں ایک حقیقت بتا رہے ہیں کہ اچھائی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ اچھے اخلاق، اچھے رویے اور برے اخلاق اور برے رویے کبھی بھی یکساں نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے بندوں کو ہدایت کی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم ہمیشہ برے رویوں کا جواب بھی اچھے انداز سے دیجیے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر آپ برے انداز کے جواب میں اچھا انداز اختیار کریں گے، اگر آپ بد اخلاقی کے جواب میں حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، اگر آپ برے رویوں کے مقابلے میں اچھے رویے اختیار کریں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو آپ کے آج دشمن ہیں آپ کے گہرے دوست بن جائیں گے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ چیز ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کے اندر صبر کرنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے، جن کے اندر اپنے نفس پہ کنٹرول، ضبط نفس کی طاقت اور قوت موجود ہوتی ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور جن لوگوں کو یہ چیز حاصل ہو جائے وہ بہت بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ اس کا وقار بلند ہو، لوگ اس سے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھیں، اس سے محبت کریں، اسے پیار دیں، اور ایک مسلمان اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اسے حاصل ہو، اللہ بھی اس سے محبت کرے، اسے عزت عطا کرے، اور مسلمان یہ بھی چاہتا ہے کہ اپنے رسول کے ہاں بھی محبوب بن جائے، اسے اپنے نبی کی محبت حاصل ہو جائے۔ تو یہ سب چیزیں جو انسان چاہتا ہے، اگر محبوب خلائق بننا چاہتا ہے، مخلوق کی محبت چاہتا ہے، اللہ کی محبت چاہتا ہے، اپنے نبی اور رسول کی محبت چاہتا ہے، تو پھر خالق کائنات نے اسے اس کا طریقہ بتا دیا کہ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی گفتار، اپنی عادات، اپنے رویوں کو حسین بنا لو۔ بے شک لوگ آپ کے ساتھ اچھا انداز اختیار نہ بھی کریں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہ بھی کریں، لیکن آپ نے دوسروں کے ساتھ ہمیشہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ کی زبان میں مٹھاس ہو، محبت و پیار ہو، آپ کی عادات میں، آپ کے کردار میں حسن ہو، خوبصورتی ہو، تو یقیناً لوگ آپ کو محبت دینے پہ مجبور ہو جائیں گے، آپ کو احترام دینے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور دنیا کی کامیابی بھی اور دنیا کی عزت اور کامرانی بھی اسی چیز کے ساتھ حاصل ہو سکتی ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی حسن اخلاق کی وجہ سے ہی ایک مسلمان حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن تم میں سے وہ شخص میرے بہت قریب ہوگا، اور اس شخص کو میری محبت سب سے زیادہ حاصل ہوگی، احسنکم اخلاقا، جو تم میں سب سے زیادہ حسن اخلاق والا ہوگا۔ وہ شخص جس کے اخلاق حسین ہوں گے تو قیامت کے دن یہ شافع محشر کے قریب بھی ہوگا اور اسے ان کی محبت بھی حاصل ہوگی۔
اگر ہم نبی کی محبت چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب کی محبت چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے اخلاق کو حسین بنانا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں دنیا میں تمہارے پاس رسول بن کے آیا ہوں، تو میری بعثت کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے پاس اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں اچھے اخلاق کی تعلیم دوں، اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ رب کائنات نے مجھے بہترین اخلاق، کردار، عادات والا بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ کا یہ فرمان ہے، شہادت ہے قرآن حکیم میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، وہ حسن اخلاق والا کردار جو اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو مقصود ہے اپنے بندوں سے، اس کا بہترین نمونہ آپ کی ذات میں ہے، اور سارے بندوں سے مطالبہ ہے رب کائنات کا کہ اگر تم میرا محبوب، میرا مقصود اور مطلوب انسان بننا چاہتے ہو تو یہ میرے نبی کا اسوہ، ان کی سیرت ایک آئیڈل ہے، ان جیسے بن جاؤ۔ جس قدر تم ان کے اخلاق، عادات، کردار کو اپناؤ گے تم اتنے ہی میرے قریب ہو جاؤ گے۔ تو آپ کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اخلاق کو، کردار کو، گفتار کو حسین بنانا۔ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن